الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی آدم علیہ السلام کے تعلق سے۔ حضرت آدم کے بارے میں یہ بات آپ لوگوں نے سن لی اور سمجھ لی کہ جب انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ ایک بات میں نے ایک نقطہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، وہ یہ کہ پہلے یہ حکم حاکمانہ تھا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، حاکمانہ انداز تھا، اسی لیے وہاں پر یہ کہا گیا زمین پہ اترو اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ لیکن جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو زمین پر اترنے کا جو حکم ہے وہ تو ختم نہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اترنے کا جو حکم تھا وہ طرز بدل دیا۔ اب حکیمانہ انداز اختیار فرمایا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ اور اس کی وضاحت اس لیے ہے کہ یہاں پر ہدایت کا ذکر آیا، وہاں پر دشمنی کا ذکر آیا، یہاں پہ ہدایت کا ذکر آیا، تو حکیمانہ انداز، پہلے حاکمانہ انداز تھا، اس کو بدل دیا۔ ساتھ میں یہ لفظ فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن کے پاس میری ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو اس کی اتباع کریں گے، نہ ان پر خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ خوف کسے کہتے ہیں اور غم کسے کہتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں ایسی طبیعت کو کہ جس میں کسی چیز کے، کسی نعمت کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور حزن یعنی کہ غم کہتے ہیں کہ جب کوئی کام ہو گیا، کوئی عذاب آ گیا، کوئی نعمت تھی وہ چھن گئی، اس کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوف اور غم دو کیفیتوں کا ذکر فرمایا، اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، جس کیٹیگری کی بھی نعمت ہے، ان سب کا تعلق انہی دونوں کیفیت کے ساتھ ہے۔ جو کچھ بھی انسانوں کے پاس ہے، جو بھی چیز انسانوں کے پاس ہے، اس کے ضائع ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے، اور اگر وہ ضائع ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے۔ مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، اولاد ہو، جو بھی کچھ ہو، انہی دونوں کیفیتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کیفیتوں سے بچاتا کس کو ہے؟ جو اپنے آپ کو خالص اللہ تعالیٰ کا بنا دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس دنیا سے کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے خود کو جوڑ لیتے ہیں، ان کو پھر نہ غم ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے۔ اور یہ جنت والوں کی نشانیاں ہیں کہ ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، دنیا کے اندر بھی اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ دکھاتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ولی اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اکابر علماء ہیں، جب انہوں نے دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا اور دنیا سے خود کو بے نیاز کر لیا اور خود اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر فکر کو، ہر غم کو ان سے دور کر دیا۔ دنیا کی فکر تھوڑی بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، تو یقین مانیے گا پھر وہ پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہے، جن کو کچھ نہ کچھ فکر ہے یا کچھ نہ کچھ غم ہے۔ اس تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین رہتے تھے۔ تو نبیوں کو، ولیوں کو تو غم نہیں ہوتا۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول کو غم ہوتا تھا، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غمگین ہوا کرتے تھے۔ تو علماء نے اس کا بڑا اچھا سا جواب دیا، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غمگین ہونا کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھا، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں تھا، یہ کسی دنیاوی پریشانی کی طرف مائل ہو کر کے نہیں تھا، بلکہ امت کے لیے تھا، اور اس غم کا تعلق آخرت سے ہے۔ امت کے احوال دیکھ کر، امت کے معاملات دیکھ کر اس بات کی فکر تھی کہ یہ میری امت جو ہے یہ کہیں جہنم کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہ کر بیٹھے، اس بات کا غم تھا۔ اور یہ وہ غم نہیں ہے جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، وہ تو دنیاوی غم اور دنیاوی پریشانیاں اور دنیاوی خوف۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کو اس طریقے کے غم ہوتے ہیں، اور بعض نبیوں سے ڈرنا بھی ثابت ہے۔ بھائی بہت ممکن ہے کہ بشری طبیعت کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو خوفناک سمجھی جاتی ہیں نبی ان سے ڈرے ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب لاٹھی ان کے سامنے عصا بن گئی تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس سے ڈر گئے، قرآن کے اندر ہے
فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ. تو علماء نے اس کے بھی دو جواب دیے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ یہ ڈر جو تھا یہ ابتدائی تھا، شروع کا تھا، انسان ہونے کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف تو وہ ڈر بالکل ہی ختم ہو گیا. دوسرا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ ڈر موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر اس بات کا تھا کہ جب جیسے یہ میرے سامنے اژدھا بنا ہے، بنی اسرائیل کے سامنے بنے گا تو وہ بھی ڈر جائیں گے، ان کو اس بات کی فکر تھی. تو بہرحال دنیاوی جو چیزیں خوفناک ہیں ان سے اگر انبیاء کرام ڈر جاتے ہیں، یا دنیاوی یعنی کہ امت کا جو معاملہ ہے اس سے اگر کوئی غمگین ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کے اندر نہیں آتا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اندر وہ نہیں آتا. یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان باتوں پر، ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے، اور دنیا سے بچنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے.